پہ جاؤں گا DB1, یہاں پہ فولڈر ہوگا RDB میں جہاں اسکرپٹ پڑا ہوا ہے, اسکرپٹ ایڈمن, یہاں پہ سارے ایڈمنسٹریٹر اسکرپٹ پڑے ہوتے ہیں. یہاں سے مجھے وہ اسکرپٹ چلانا ہے, PWD کوئی ایسا سا ہے, اسکرپٹ کا نام نہیں پتا کیا ہے, تو میں بھی اس نے یہاں بتایا ہوگا. یہ دس ون UTL اسکرپٹ کدھر گیا ہے اس کا؟ RDB ایڈمن, یہ UTL, یہ ایڈمن کے اندر پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ اسکرپٹ کو اوپن کرنا ہے اور یہ بیسیکلی یہ فنکشن بنانا ہے, یہ بند اس کو یہاں سے کاپی کر لیں اور اس سیس میں بنانا ہے. یہاں تک سیس سے لاگ ان ہو رہے ہیں یہاں پہ. کچھ نہیں کرنا, فنکشن بن گیا. اب آپ پروفائل نہیں بنا سکتے. کس نام سے بنانا؟ نام نہیں دیا اس کو, اسی نام سے سیو کیا؟ نہیں, نئے نام سے بنانا. کریٹ, یہاں سے آپ کوئی بھی نام دے دیں, مائی پروفائل. اب یہاں پہ پاسورڈ کے حوالے سے سیٹنگز ہیں کہ پاسورڈ کب ایکسپائر ہو, 4 days کے بعد, اس کے بعد اسے 2 days اور مل جائیں. ٹھیک ہے, کتنے پاسورڈ کیپ رکھے, 5 پاسورڈ کیپ رکھے. کمپلیکس پاسورڈ ہاں ہو. یہاں پہ اس کا اگر نام نہیں آیا تو وہ خود سے نام لکھ کے بتا دیں اس کا نام کیا ہے. ویریفائی انڈرسکور جو ابھی بنایا فنکشن, اپڈیٹ نہیں ہوا اس میں. جب دوبارہ بن کے دوبارہ کھولیں EM تو اس میں آ جائے گا لسٹ میں. ٹھیک ہے, کتنے اٹیمپٹ کے بعد, 3 اٹیمپٹ کے بعد کیا ہو جائے, 3 اٹیمپٹ کے بعد اکاؤنٹ لاک ہو جائے. اور اکاؤنٹ جو لاک ہے وہ آپ کا 2 ڈیوائڈیڈ بائی, میں کیا دیتا ہوں یہاں پہ 24, 2 گھنٹے کے لیے کیا رہے, لاک رہے. تو یہاں سے بھی آپ چوز کر سکتے ہیں ویلیو, ڈفرینٹ ویلیو, انلمیٹڈ 5 ڈے, 10 ڈے, 20 days. ٹھیک ہے, اس سے یہاں پہ بھی آپ چوز کر سکتے ہیں نمبر آف پاسورڈ, انلمیٹڈ 1 to 10, کتنے پاسورڈ ہسٹری مینٹین کرنی. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, یہ تو ہو گئے
یہ ہر ایک کے بارے میں میں نے بتا دیا پیرامیٹر آپ کو. ٹھیک ہے, یہ ہوگا 4 دن کے بعد پاسورڈ ایکسپائر ہو جائے گا, اس کے بعد اس کو گریس 2 دن اور مل جائیں گے. یہ 5 پاسورڈ اپنے پاس ہسٹری میں رکھ لے گا. یہ کمپلیکس پاسورڈ کے لیے آپ نے بتا دیا. اگر 3 ٹرائیں ہوں گی جی ہاں جی وہ ہے, یہ بیسیکلی فنکشن بنایا نا, ویریفائی فنکشن, یہ وہ اس وجہ سے بنایا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ تو ہو گئے پاسورڈ کے حوالے سے پیرامیٹر. جرنل کے حوالے سے پیرامیٹرز نمبر آف پاسورڈ ویلیو, نمبر آف ڈیز, کیپ ڈیز وغیرہ مسئلہ ہے. دوسرا کہتا ہے پھر آپ کو ان لمیٹڈ سیٹ کرنا ہوگا. ان لمیٹڈ ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ اگر یہ سیٹ کریں گے تو یہ آپ رکھیں گے ان لمیٹڈ, اور اگر یہ کریں گے تو یہ ان لمیٹڈ, اور یہ کریں گے تو یہ ان لمیٹڈ. ٹھیک ہے, تو جرنل میں آپ کو بتانا ہے آپ کو ڈیٹا بیس سروسز. اچھا, اس میں جو ریسورسز کے حوالے سے کیا بتانا ہے کہ اگر وہ اتنے منٹ کے لیے آئیڈل ٹائم رہے, میں کہتا ہوں 10-30 منٹ, اگر کوئی کام نہیں کرتا لاگ ان رہتا ہے, تو آٹومیٹک سرور سے کیا ہو جائے گا, ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ہے آپ کا کنیکٹ ٹائم منٹس, یعنی کہ اس نے بتا دیا کہ اتنے ٹائم وہ منٹس آپ کا کنیکٹ رہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ہے کنکرنٹ سیشنز. آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک لاگ ان کئی دفعہ اوپن کر لیتے ہیں, ایک لاگ ان کو 3 دفعہ لاگ ان کر لیتے ہو, کنکرنٹلی ڈفرنٹ جگہوں پہ وہ 3 جگہوں پہ لاگ ان کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے سی پی یو پر سیشنز, ایک ہے سی پی یو پر سیشن اور سی پی یو پر کال, 2 طرح کے ہیں. یعنی کہ اس کو پروسیسر 1 سیکنڈ کا 100واں حصہ, 1 سیکنڈ کا 100واں حصہ کتنا دے اس کو, یعنی کہ اگر یہ جس یوزر کو یہ پروفائل ملی ہوگی تو سی پی یو سے کتنا ٹائم دے جو. ٹھیک ہے, یہ ہے سیشن لیول پہ, یہ ہے کال لیول پہ. یا یہ دیں گے یا یہ دیں گے. اگر آپ سیشن لیول پہ دیں گے اور اگر وہ اس کو وائلیٹ ہوگا تو سیشن پر ڈسکنیکٹ ہو جائے گا, اور اگر کال لیول پہ دیں گے تو اگر وہ اسٹیٹمنٹ اس کی وہ اس سی پی یو کو وائلیٹ کرے گی تو خالی اسٹیٹمنٹ ڈسکنیکٹ ہوگی, سیشن ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اس میں. تو یہ 2 طرح کے پیرامیٹر, ایک سیشن لیول ہے, کال لیول ہے. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ سمجھ آیا کہ سی پی یو سے کتنا ٹائم دے گا. ٹھیک ہے, یہ ہے سیشن لیول. اگر یہ وائلیٹ ہوگا تو اس کو سیشن پورا ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. اور اگر یا یہ سیٹ کریں گے یا یہ سیٹ کریں گے, اگر آپ یہ سیٹ کر دیتے ہیں کال لیول پہ تو میں نے کہا 10, تو پھر وہ اٹ مینس کیا مطلب ہوگا کہ اگر وہ اسٹیٹمنٹ 10 سے زیادہ ٹائم لے گی تو اسٹیٹمنٹ فیل ہو جائے گی, سیشن فیل نہیں ہوگا. اور کنیکٹ ٹائم کتنی دیر تک سرور پہ کنیکٹ رہے, اور اگر 30 منٹ آئیڈل رہے گا تو آٹومیٹک کیا ہو جائے گا, ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. اسکواڈ جو ہے یا جس کو یہ پروفائل اسائن ہوگی وہ کتنے کنکرنٹ ٹائم پہ یوزر اوپن کر سکتا ہے, بس یہی ہے. شو ایس کیو دیکھیں تو یہ سارے اس نے سیٹنگ کرتی ہے. جو ہم نے سیٹنگ نہیں کی اس نے ان پہ ان لمیٹڈ لگا دی ہے یا ڈیفالٹ لگا دی ہے. جو ہم نے سیٹ کی ہے ویلیو وہ سیٹ کرتی بقایا اس نے ان لمیٹڈ یا ڈیفالٹ لگا دیا. ریٹرن, یہ پروفائل میری بن گئی مائی پروفائل کے نام سے. اوکے, دوبارہ آ جاتے ہیں جی. یہ دیکھیں نیچے سیٹ ہوئی کیا نیچے کا دے رہے تھے, یہ والی ریڈ کالز اینڈ پرائیویٹ کالز ایس جی. یہ اگر آپ یہ سیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریڈ پر سیشن ہے اور ریڈ پر کالز ہے, دونوں میں سے کوئی ایک سیٹ کریں گے, یا سیشن لیول پہ یا کال لیول پہ. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کیوری دے گا وہ سرور پروسیس کتنے ٹائم ریڈ کر سکتا ہے اس کیوری کے. اگر تو بلاک لیول پہ دیں گے, اگر تو آپ دیں گے سیشن لیول پہ, تو اگر وہ آپ نے کہا 10 بلاک, 10 سے زیادہ وہ کیوری یعنی کہ 11 بلاک دے رہی ہے تو سیشن اس کا پورا ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. اور اگر آپ کال لیول پہ دیں گے تو خالی اس کی اسٹیٹمنٹ فیل ہوگی, سیشن ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا. یہ پرائیویٹ ایس یہ آپ کا ہوتا ہے شیئر سرور آرکیٹیکچر کے اندر. اگر آپ میں نے بتایا تھا سرور پروسیس 2 طرح کے ہوتے ہیں, شیئر ہوتا ہے اور ڈیڈیکیٹڈ میں ہوتا ہے. شیئرڈ میں ایس یوز ہوتا ہے
UGA شیئر پول کے اندر، تو کتنا حصہ یوز کر سکتا ہے وہ SGA میں. یعنی کہ شیئر پول میں ہوتا ہے، میں نے بتایا تھا شیئر پول میں پورشن ہوتے ہیں 3، لائبریری کیشے، ڈکشنری کیشے اینڈ UGA یوزر گلوبل ایریا. تو یوزر گلوبل ایریا جو ہے وہ کتنا سائز لے سکتا ہے شیئر سرور آرکیٹیکچر کے اندر. اچھا یوزرز یہ آپ کے بن گئے، پروفائل آپ کی بن گئی. جو ابھی ہم نے یوزرز بنائے تھے ان پہ آپ نے سپوز نے بنایا تھا یاسر کے نام سے یوزر بنایا تھا، ٹھیک ہے. اس یاسر کو ابھی ڈیفالٹ پروفائل کیا ملی ہوئی ہے؟ ڈیفالٹ. میں اس کو ویو کر کے یا ایڈٹ کر کے میں اس کو یہاں پہ پروفائل جو ہے اس کی چینج کر دیتا ہوں. تو یہاں پہ نظر آ رہی ہے پروفائل، تو میں کون سا سینڈ کر دوں گا؟ مائی پروفائل. تو شو SQL، تو یہ کمانڈ اس کی ڈیفالٹ سے کیا ہوگی؟ مائی پروفائل ہوگی. اینڈ ریٹرن اینڈ اپلائی اینڈ اوکے. اب یاسر کو کون سی پروفائل ملی ہوئی ہے؟ مائی پروفائل. دوبارہ سرچ کریں تو دیکھیں یہاں پہ اسے یاسر کو کیا ملی ہے؟ مائی پروفائل.